بہت ساری تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں جناب عارف لوہار صاحب کو. مذاکراتی ٹیم کی طرف سے میرے تمام یہاں آڈینس جو اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ سب لوگوں کو ویلکم, اور وہ آڈینس جو گھر بیٹھے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی بہت بہت ویلکم اور السلام علیکم. باوا ٹنگن نے تھی دیکھا تو ہونے لگے نعمان بھائی ہنسی جا رہے ہو, ہنسی جا نواں اسکوٹر لیا نعمان بھائی عارف بھائی کے کرتے سے جو کپڑا بچا آپ نے چادر بنوا لی. جی کچھ اسی قسم کا ہم نے کہا کہ اگر ہم کٹھے مستی کرو اتنا اردو بولتا رہتا نہیں اسی طرح ہے بس ایسے ہی ہے بس یوں ہی ہے. کرایہ بھی منگے تو نہیں بھی بات کیا کریں کرایہ کا کیا کرنا ہے چھوڑیں. کہ اینا اسٹیمنا اور اینی جدت نال گانا تے اودے واسطے کوئی خاص سردائی میں سردائی پیندا ہوں دساں. اچھا بادام اچھا تک میں میری ہوں گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ہاں تو میرے واسطے بادام بنتے ہیں. اچھا بادام میں پینا مینوں بچپن تو پلوانی دا بڑا شوق سی. جسامت نہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ. مجھے بہت شوق تھا پہلوانی کا ہاں اور میں زور کیا کرتا تھا اکھاڑے میں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی گاؤں گا لیکن ہاں. شوق تھا ابو کا کہ میں گایا کروں گا. اچھا کھانے کا یہ تھا گھی بھی جو ہوتا تھا گھر میں وہ شکر کے ساتھ ملا کے اماں میری رکھتی تھی تو وہ میں اسے نکال کے ہاتھ سے ہی کھا جاتا تھا تو بھاگتا بہت زیادہ تھا. آپ تو ماشاءاللہ سردائی اور ماشاءاللہ آپ کی سستی کی جو وجہ ہے بھنگ پینا. ویسے نعمان بھائی گانا اور پہلوانی ایک ہی چیز ایک ہی چیز ایک ہی جیسی طاقت چاہیے اس جو چمٹا جو ساز آپ بجاتے ہیں اس کی وہ ایک علیحدہ انفرادیت ہے اس کا استعمال جو تھا وہ ہمیشہ کچن کی حد تک ہی دیکھا تھا پھلکے شلکے اوپر نیچے کرنے میں گرم چاچی گرم کر کے چاچے کو لگاتی تھی اور کیا یہ کرتا تھا. ہاں چمٹا سی کرتا انہوں نے میری بستی کر لیں گے چھوٹا ہو جائے. اس سے بہت پہلے چمٹا وجود میں تھا. ہاں. یہ درویشی سمبل تھا. نہیں اب جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کسی اسپیشل میٹل کو اس میں جی وہ اسپاتی لوہا ہوتا ہے. اچھا جو ایک ٹون دیتا ہے جو ایک سر دیتا ہے. اچھا تو اسے ہم کیونکہ لوک فنکاری جو ہوتی ہے لوک فنکار میں صوفیزم بھی ہوتا ہے لوک گیت بھی ہوتے ہیں لوک داستانے بھی ہوتے ہیں اور ایسی شاعری ہوتی ہے جو ازا کی شاعری ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے کیونکہ انہوں کہتے ہیں پنج پٹیا آرٹسٹ. پنج پٹیا آرٹسٹ جو سارا کر لے جڑا کہ ہر قسم کی جسے انگریزی میں ورسٹائل کہتے ہیں. ورسٹائل سر یہ جگری جی میرے بچپن میں نعمان صاحب کتا کلامی نہیں کوئی نہیں انہوں نے بچپن جو بہت کاڑے سن. اچھا پہلے ابھی سن لو مقابلے بھی سن لو یہ مقابلے تو پھر پروگرام ہو کے جانا تھی اپنی کرو. چاچا آپ یقین کیجئے اس بات کی یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو میں بات کر رہا ہوں چاچا ہر پروگرام میں عالم صاحب کا کوئی نہ کوئی کلام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور وہ چیز کہ یہ میرے والد صاحب کے پیاروں میں سے ہیں اور میں ان کا احترام اسی دل سے کرتا ہوں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یادیں آتی. لالا جی وہ اسکرین پلے بڑا اچھا بنا سن اس دور چ سواریاں ہوندیاں سن پنڈاں چ واپس جانا ہوندا سی پینڈواں نے وڈا کتلما لے لینا لال رنگ کا تھوڑا جہا کھا لینا باقی وہ چھاویں پھرتے رہنا جلیبیاں کھا لینیاں اور سر نو مل لینا سر تے مچھر پھرنا ہی کر کے. لالا جی نے اس ٹائم سے گفتگو کس طرح فرماندے سن گانے کس طرح سن اس کو واقعہ بنا لینے وہ پنڈا کے لوگوں ساری رات انجوائے کرنا انٹرٹین کرنا. جس ویلے لندن ایئرپورٹ سے اتریا مہمان نے مینو گھیرا پا لیا میں توحفہ لے کے گیا لیڈی ڈیانا کچھڑ سی دو چارلس وجہ پھر تین پہ نے سائیکل سے میما نے گھیرا پا لیا میرے والا نو چھیڑن میں کیا کسی فرنگی دی دیے میں پنجابی میرے والا کوئی شاعر نہ لڑ پے ویسے کٹی لسی چاٹی چ پی رہے 4-5 دن شیمپو بن جاتی ہے چاوا بھی جوڑی والیا
नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील मां सौदे कीते दिना दे मैं कर रहलन वकील अब वकीली ना करते बंदा कौन वकील रात ने दी चाननी ते पूनी वर्गा का दिया जाना बालू के पिंडी राजना पति दे टूड़ा रंगला मेरे अगले मेहमान वो है जिनका कहना यह है कि कभी कभी इस मुल्क की सेनेट में बैठकर मुझे बड़ी अजनबियत महसूस होती है। बहुत सारी तालियों में हम वेलकम करेंगे। जमायत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं, बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हैं हाफिज हमदुल्ला खान साहब। हाफिज साहब आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं हम मुज़ाकरात में। बहुत बढ़िया। हम अक्सर जब भी हमारे मेहमान कोई आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि हमारी इस मुज़ाकराती टीम के सामने बैठ के कैसा लग रहा है, लेकिन आज मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आज मैं इनसे पूछूंगा कि हाफिज साहब के सामने बैठ के कैसा लग रहा है। बहुत पूछो अच्छा। ना, कुछ ना पूछो, जितनी खुशी हो रही है। हाँ जी, बहुत प्यारे हैं हमारे। हाँ जी। आपकी शो में बहुत ज़ौक और शौक से देख रहा हूँ। अरे अल्लाह अल्लाह। और सिर्फ इस नियत से नहीं कि मैं हंसूं, बल्कि सीखने की नियत से। अरे सुभान वाह अल्लाह। वाह क्या बात है। मैंने समझा ये कहने लगे कि इसलिए नहीं देखता कि मैं हंसूं, मैं इसलिए देखता हूं कि इनको रोकूं। मैंने समझा कह रहे इसलिए देखता हूँ कि चाचे को देख के इबरत हासिल करूं। नहीं, इबरत हासिल करो बच्चों, जैसे इल्म हासिल नहीं करते। वो भी काला। मैं एक बात करूं आपकी इजाजत जी से। सरकार। लोग खामखा सवाल करेंगे ये बात सुन के कि हाफिज साहब इनसे क्या सीखते हैं, आहा, ये सवाल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। फिर हमारे हल्का अखबार तो बिल्कुल करेंगे। मैं सीखता ये हूं कि इंसान में दो किस्म के इंसान छुपे हुए हैं, एक दोस्त एक दुश्मन। ये दोस्त इंसान को जगाने के लिए जो काविश कर रहा है, इसलिए इनसे सीखना चाहिए। अरे अरे वाह 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 वाह। सर थैंक यू वेरी मच। आप हमारे लिए अपने दिल में इतनी मोहब्बत रखते हैं सर, थैंक यू बहुत। जज़ाकल्लाह। इसमें ये इस वजह से कि आपके ख्याल में ये है कि मौलवी के दिल में मोहब्बत के लिए कोई जगह ही नहीं है। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की कंसेप्ट हमारे यहाँ भी है, लेकिन तशरीह में थोड़ा फर्क है। आहा आहा माशाअल्लाह। आहा, समझ आई। मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं। प्रोग्राम मुज़ाकरात, छोटी सी ब्रेक, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो मौलाना साहब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं। अरे माशाअल्लाह। माशाल्लाह। एक साल माशाल्लाह बच्चे ने कि टाइम तो संडे हो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हाफिज हमदुल्ला खान साहब, आरिफ लोहार साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाफिज साहब माशाल्लाह पिछले दिनों हमारे पास सईद गनी साहब आए थे, सेनेटर हैं, आप भी माशाल्लाह सेनेटर हैं। तो गनी साहब ने कहा कि, और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद गनी साहब वाहिद आदमी है जिनकी सेनेटरशिप के ऊपर 30,000 रुपया लगा। उन्होंने कहा सबसे कम पैसे लगे और मैं 30,000 रुपये में सेनेटर हो गया। तो माशाल्लाह आप वो आपके भी 30,000 रुपया लगा है गालिबा। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी की उसूल ये है कि जब कैंडिडेट नामजद किया जाता है उसके लिए दरख्वास्तें बाकायदा जमा की जाती है कि मुझे बनाओ। उसके साथ फीस भी जमा करते हैं 30,000। हमारी पार्टी में ये कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, पार्टी खुद नॉमिनेट करता है जिसको नॉमिनेट करता है। और हमारी पार्टी में एक उसूल ये है कि अगर किसी ने खुद कहा कि मुझे नॉमिनेट करो, उसको फिर नहीं मिलेगा।
पार्टी ने जिसको नॉमिनेट किया काबिल समझा वही होगा। तो लिहाजा जो नॉमिनेशन फॉर्म के जो 2000 या 4000 रुपए थे वो भी मैंने जमा नहीं किए, वो भी पार्टी ने जमा किए। अच्छा। हाँ, मैं तो मुफ्त में सेनेटर बनाऊं, पार्टी की मेहरबानी। आप मुफ्त में सेंटर बने? 4000 भी मैंने नहीं दिए, पार्टी भी नहीं दिए, वो भी पार्टी ने दिया। और ये बड़ी हैरानगी की बात है, हालांकि हमें चाचे को जनरेटर बनाने के लिए इतने पैसे लगे। अकल दिया गल्ला हो रही हैं, बेवकूफ आदमी। अकलमंदी की बातें हो रही कि इतने पैसे लगे, इतने पैसे लगे। तू खुसरे नूं कुल्फियां बनाउणियां सिखाना सिखाई जा। कैसे सिखाता है? खोए वाली बनाओगे तो ऐसे बनेगी, कम खोया तो ऐसे, अगर बर्फ वाली कुल्फी बनाओगे मैंने क्या जुल्म किया जो लोगों को कुल्फियां बनानी सिखा दी? लोगों ने मेरे साथ क्या जुल्म किया, मेरे पास ही कुल्फी रख गए। और ਤੁਹਾਡੀ भी नजर कमजोर होगी, कुल्फी निकल गई, कल्ला तीला बैठा है। क्या करो फिर, ज्यादा बातें करें। खामोश खामोश खामोश, कुल्फियां नहीं बोलती। अच्छा ईरान के इलाके में भी ना बधाइयां मांगता। अच्छा। इथों के खुदरे में मांगे ने ना, अल्लाह जीवे काका, अल्लाह काके में लंबी उम्र दवे। कई खुदरे ने गले बैठे थे, अल्लाह जीवे काका। ये फारसी च मांगता है, अल्लाह जीवे काका रुखे लाना। आदिल जी, जुगरी आपने गाई और एतमाद का वोट मीशा शफी ले गई। रोहेल हयात का एक आइडिया था। मैं जब गया हूं, उन्होंने कहा कि एक कपल हम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कहें तो मैं 10 साल पहले से ही वो जुगनी गा रहा था, तो उसको आपका सिग्नेचर है गालिबन वो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ा फ्यूजन हो जाएगा। सो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करें। बहुत अच्छा रहा। अरे भाई, ये जुगनी का मतलब क्या होता है? ये बंदे का पुत्र बन जा। वो बात कर रहे हैं, इतना बड़ा सिंगर है। चाचा मतलब पूछा तो इंज गुस्सा करके जिवें चाची का नाम पूछ लिया। जुगनी का मतलब है जिंदा रहने वाली, जगने वाली एक रूह का नाम, जो मुज़क्कर और मुन्नस पे आप इसको नहीं कर सकते कि मुज़क्कर है या मुन्नस है। रूह को कभी ये नहीं कहा जाता निकल गया, रूह को कहते हैं निकल गई, चाहे वो मुज़क्कर की हो चाहे वो मुन्नस की हो। अरे वाह। रूह की बात आपने की। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि रूह क्या है। यसअलूनका अनिर रूह, रूह क्या है? जवाब में अल्लाह की तरफ से उनको बताया गया कि रूह की कोई तशरीह नहीं है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह की तरफ से है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मेहमानों के साथ मजेदार बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है आज के सवाल का। और आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता था? फटाफट अपने मोबाइल फोन उठाइए और SMS कर दीजिए हमें हमारा जवाब, या दुनिया टीवी की वेबसाइट पे अपना जवाब भेजिए। फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे नहीं। शर्त यही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए। मौलाना साहब कोई तल्ख तजर्बा या ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और आखिरत के लिए भी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हाफिज साहब, 25 मार्च 1990 बरोज इतवार, न सूरज था न बादल था, ये क्या था? ये मेरी शादी थी। हाफिज साहब, आपने हनीमून कहाँ मनाया था? जेल में बनाया। जेल में हनीमून? जेल में हनीमून बनाया। तो क्या निकाहनामा ना दिखाने की सूरत में अंदर हो गए थे दोनों? ऐसा क्या हुआ? इसी नाके में पकड़े गए थे। यानी जेल में सेज लगी थी,
جیلر بینڈ بجا رہا سی ڈین 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 ڈین۔ بالکل شادی کے 10-12 دن بعد لڑائی ہوئی چمن میں میرا کسی کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں مجھے جیل جانا پڑا۔ جو بستر شادی کا تھا میں نے گھر میں بچھا کے سونا تھا، وہ بستر بھی جیل میں اور میں بھی جیل میں۔ اکیلے گئے نا، ہنی مون تو نہ ہنی ہنی ہوا، مون تو نہ ہوا۔ بس آپ ہنی مون سمجھے یا ہنی سمجھے تو جیل میں تھا۔ ہنی مون ہوتا ہے جیل میں ہو یا گھر میں۔ تو مولانا صاحب ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ 11 بچے ہیں ارے ماشاء ماشاء اللہ۔ ایک سال ماشاء اللہ بچے نے کہ ٹائم تو سنڈے ہو۔ ماشاء اللہ 9 بھائی ہیں حافظ صاحب کے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن ہیں، اور ماشاء اللہ 14 ہیں ٹوٹل، باقی تقریباً 14-15 ہے۔ 5 بہنیں ہیں ماشاء اللہ۔ تو صاحب ان کے نام یاد رہتے ہیں آپ کو یا ان پہ نمبر؟ بہت اچھا سوال کیا۔ ایک دن ادھر اسلام آباد میں نادرا آفس گیا، اچھا، تو اپنے بچوں کا ڈیٹا دے رہا تھا، نام بتا رہے تھے، تو میں نہیں نکال رہا تھا، میں نے کہا وہ بی فارم ذرا نکال دے، عمر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تاریخ پیدائش کیا، بچے کو داخلہ دلوانا تھا، تو انہوں نے کہا بچوں کا نام بتا دے۔ میں نے نمبر شروع کی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 5 پورے ہو جاتے، جب چھٹے پر آتا تو وہ بھول جاتا۔ آپ خود بھول جاتے؟ ہاں میں بھول جاتا نا، میں خود بھول جاتا۔ پھر حالانکہ میرے لیے آسان تھا کہ میں فون کروں کہ 5 تو یہ ہے جس کا نام ہے، وہ چھٹا کون سا ہے جو جس کا نام لیکن میں نے کہا کہ میں کیوں بھول گیا، میں خود سوچ کے پھر بتاؤں گا کہ چٹے کا نام کیا ہے۔ تو میں کڑا رہا کہ چٹے کا نام کیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ حافظ صاحب بتا دیں چٹے کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا میں بتا رہا ہوں، لیکن جتنا بھی زور دماغ پر لایا لیکن نہ بتا سکا۔ پھر مجبور ہو کے گھر فون کیا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5 چٹے کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بھول گئے۔ میں نے کہا پھر بتا دیا، پھر میں نے ان کو کہا کہ چٹے کا نام یہ ہے۔ سر آپ بھی ذرا 11 کے نام سب کے بتائیں ذرا، آپ کو یاد ہے؟ بڑی بیٹی کا نام ہے بلقیس، ماشاءاللہ۔ دوسری بیٹی کا نام ہے حسینہ، تیسری کا نام ہے نفیسہ، اور چوتھی کا نام ہے رشیدہ، 5ویں کا نام ہے انیسہ۔ اچھا، ہاں، اور بڑے بیٹے کا نام ہے شبیر احمد، نمبر 2 کا ہے خلیل احمد، نمبر 3 ہے رشید احمد، نمبر 4 نذیر احمد، نمبر 5 وہی گل ہے ابھی تو نمبر چھٹے کا بھی بھولنا آپ نے۔ نمبر 5 منیر احمد، اور نمبر 6 منظور احمد۔ لالا جی، جگنی کیا کہتی ہے سیاست کے حوالے سے، اس پیارے ملک پاکستان کے حوالے سے؟ جگنی تو یہی کہتی ہے اے جگنی پاکستان دیے، اے جگنی پاکستان دیے، اے رج کے موجہ مان دیے، اے حامی پاک قرآن دیے، تے سچی دین ایمان دیے، اے جگنی پاکستان دیے۔ حافظ صاحب، مولانا صاحب کے اس بیان کو بڑا ڈسکس کیا گیا جس میں انہوں نے جینز پہننے والی خواتین کا ذکر کیا ہے، تو مولانا صاحب کو کس پہ اعتراض ہے، جینز پہ یا خواتین پہ؟ خاتون ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بہو بھی ہے، پوتی بھی ہے، تو اس سے کیسے نفرت کیا جا سکتا ہے؟ لہذا خواتین پہ کوئی غصہ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی نفرت ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان سے نفرت نہیں، کردار سے۔ اچھا، اصل بات کردار کی ہے، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اگر کردار اس کا وہ ہے جس کا اثر معاشرے پر غلط پڑتا ہے، وہ بہن بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو وہ غلط ہے۔ تو پھر یہ جو خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے خواتین پر تشدد کی بات کی، اور ہمارے بارے میں ذہنیت یہ کہ یہ لوگ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، ہاں، خواتین پر بہت تشدد کرتے ہیں، بالکل لیکن یہ ایسے بات نہیں ہے۔ میں ادھر آگے پیچھے نہیں جاتا،
اللہ فرماتے ہیں اگر گھر میں اپنی اہلیہ سے آپ شروع کریں، اگر اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، غلط ہے اور واقعی غلط ہے، تو کیا کرنا ہے اس کو؟ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو، بار بار سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ غلط ہے. بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، یہ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اگر باز نہیں آتی ہے وہ، پھر کہتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ بیڈ روم کو الگ کریں. اچھا، یہ بہت بھاری پڑتا ہے نا. پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہے یا نہیں، ہمیں تو تجربہ ہے. اچھا اچھا، نہیں سارے ٹیسٹ میرے تھے ہی نہیں. یہ آپ کو کیسے پتا کہ ان کو ہی تجربہ ہے؟ ویسے یہ تو مولوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملا کا دوڑ مسجد تک یا مورا تک. مورا کا معنی بیگم، لیکن یہ دراصل میں یہ فٹ ہوتا ہے نعمان جیسے لوگوں پہ. ہم اتنے فرمان بردار نہیں ہیں جتنے یہ فرمان. تیسری وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی باز نہیں آتی ہے، نصیحت سے بھی، بیڈ روم علیحدہ کرنے سے بھی، پھر ان کو مارو. ادھر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، لیکن حد نہیں بتایا. ادھر ہم ڈیفینیشن کے لیے جاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف. ارے واہ، وہ ہمیں بتایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مارنے کا کوئی حد ہے، کوئی طریقہ ہے. دو طریقے آپ مار سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ رومال کو اس طرح لپیٹ کے ان کو ماریں. سبحان اللہ. حالانکہ اسے تو وہ درد بھی محسوس نہیں کرے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسواک سے ماریں. اچھا، ہاں، مسواک تو وہ چھوٹا سا لکڑی ہوتا ہے، جی جی، کتنی درد وہ محسوس کرے گی. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی چہرے پر تپڑ نہیں مارنا، پھر اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی اہمیت کو ڈرے بیٹھے چھوٹ کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو حافظ صاحب آپ کی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ نہیں، میرا ارینج میرج. ایسا کیوں؟ کیا پیار سے ڈر لگتا ہے یا مار سے ڈر لگتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر پیار کی اور مار کی بات آپ کرتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، پھر تو بیوی کی پیار بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مار سے ڈر لگتا ہے. بیوی کی مار سے ڈر لگتا ہے. لیکن اگر پیار آج کل کی اصطلاح میں گرل اور بوائے فرینڈ کے درمیان، اس سے پناہ مانگتا ہوں. اس سے ڈر لگتا ہے. مولانا صاحب کوئی تلخ تجربہ یا دنیاوی وہ جو ہے؟ نہیں، یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آخرت کے لیے بھی صحت کے لیے بھی اور آخرت کے لیے. دیکھیے تو ہنسنا تو اپنی صحت سے اندازہ لگا. چمٹا ماشاءاللہ آپ کا جس سائز کا ہے اور اس سے تو قتل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا لائسنس ہے؟ زندگی میں لوہا جو ہے وہ اسے ہمیشہ اسلحے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فقیری ساز ہے جس کی آواز میں صرف امن کی آواز ہے، اور یہ امن کی آواز نہیں ہے. شاید لوہا ہے. واہ واہ، اس میں کبھی بھی بہت پیاری بات ہے یہ. اب ہمارے پاس ہیں کالمی والوں کی طرف سے بھیجے گئے یہ 3 عدد موبائل فون. ہم پوچھیں گے اپنے آڈینس سے سوال، اور جو دے گا اس کو صحیح جواب اس کو ملے گا 1 عدد کالمی کا موبائل فون. ٹھیک ہے جی. میرا پہلا سوال، مولانا صاحب کا تعلق کس سیاسی جماعت سے؟ اور مولانا صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے کس سے پوچھنا ہے جواب. اس بندے سے پوچھے جو اوپر بیٹھا نہیں، وہ یہ جو انگلی یہ. اچھا چلو. جمعیت العلماء اسلام فے. بالکل جی چلیے.
عارف لوہار صاحب کے والد صاحب کا مکمل پراپر پورا نام بتائیے. اور عارف صاحب آپ بتائیے گا کہ میں کس سے جواب لوں. چلو جی ہماری اس بہن کو دے دیں جی, پورا مکمل نام بتائیے گا. حاجی محمد عالم لوہار. الحاج ایک سے زیادہ آج کیے انہوں نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے بتایا اور ہم نے بھی بتایا کہ مولانا صاحب کے 11 بچے ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے سب کے نام بھی بتائے. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں نے بتانا ہے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں. مولانا صاحب آپ جس کو کہیں گے میں اس کو پوچھ لوں گا. وہ سامنے جو لڑکی بیٹھی ہے ان سے پوچھو. چلو جی, لو جی. 5 بیٹیاں اور 6 بچے مطلب بیٹے. ٹھیک ہے جی, لو جی. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. حافظ حمداللہ خان صاحب, عارف لوہار صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. سامیہ خان صاحبہ ہیں, یہ ستاروں کا حال کچھ بتاتی ہیں. آگے کا حال تو سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا, تو بتائیے کچھ حافظ صاحب کے بارے میں. سخی دل بہت ہے, بے انتہا جذباتی آدمی بچپن سے ہی. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ضدی نہیں تھے, یہ بچپن سے ان کے اندر ایک باغی بچہ تھا. دوسرا یہ کہ اکثر انہوں نے جو اپنی قسمت کو, جو میں ان کی وہ لک لائن کو دیکھ رہی تھی, اس نے ہارٹ لائن کو کراس نہیں کیا, وچ مینس کہ انہوں نے اکثر اپنے فیصلے اپنی ایک ہائی ایگو اور اپنی جذباتیت کی وجہ سے چیزیں ہوتی جو ہے نا وہ بگاڑی. اصل چیز یہ ہے کہ مستقل مزاج ہو, کبھی لالچ کو سامنے دیکھ کر فیصلے نہیں کیے. اچھا, ایک چیز اور ہے جو بغاوت کی بات ہے, ہمیشہ اس چیز پر غصہ آتا ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے. اچھا, واہ واہ واہ, اس بات پر غصہ آتا ہے کہ غصہ نہیں آتا. واہ واہ, کیا کہنے. جی سامنے جی کچھ بتائیے میرے مہمانوں کے حوالے سے. عارف صاحب جی ماشاءاللہ بڑا ہی درویشانہ ذائچہ ہے جی, بہت ہی پازیٹو, بے انتہا لوئل, وفادار, گاڈ فیئرنگ, اللہ سے بہت ہی خدا خوفی والا سائن ان کا. ان کے کلام میں ماشاءاللہ نظر آتا ہے. انتہائی ذمہ دار خامد, ذمہ دار بھائی, ذمہ دار باپ. بہت اچھا. ایک جو ان میں چیز میں نے دیکھ رہی ہوں کہ کود جاتے ہیں نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر. جی عارف جی ایسی ہیں طبیعت میں, یہ سارے عناصر ہیں. نفع نقصان جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, تو جو عقل سے سوچنے والا کام ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ درویشانہ طبیعت کے حوالے سے انہوں نے بات میں اللہ پہ پھینک دیتا ہوں کہ اللہ میاں اچھا کرے گا, اچھا جو بھی کرے گا. اچھا اور بتائیے. محبت بہت کمائی ہر رشتے سے, چاہے وہ خاندانی رشتے ہوں, لوگوں سے ہوں, لوگ ان سے جینوئنلی ان کو پیار ملتا ہے. لو میرج ہے کہ ارینج میرج ہے؟ دونوں طرف سے یہ سمجھ لیں کہ میں زبردستی میرج ہے یعنی کہ نہیں ارینج کر کے لو ہوا میری. ہاں ارینج کر کے لو. بھائی اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا, تے اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. بے شک. دیکھ ذرا ہمارے پاکستان کی شان, پاکستان کا بڑا نام, بڑا گلوکار, لالے مسے کی شان, لالے مسے کی پہچان, بارے واہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہمارے آ گئے پروگرام میں, جو کہ سادھو سنت فقیر بھی ان کو اپنا تماشا دکھانے جا رہے ہیں. بچیا کیا کہنے, لینیاں اتنے بدل بھی لیا کر. کیا نکالیں گے آج, کیا نکالیں گے آج بابے تیری جیب میں سے کچھ نکالیں گے. ہے کوئی ٹکا تیلا پھر بابیاں کو لے لے, جیڑا بھی کرسی تے بہندا ہے کوئی کہندا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. ایسا ہی ہے. جو کہ سادھو سنت فقیر نے پہنچے بابے نے بچیا, دیکھ ذرا پینٹ کوٹ بھی پائے نے تے روپ پھر نہیں چڑھیا. آپ کی وجہ سے ہم بھی ذلیل ہوئے. روپ نہیں چڑھیا نو کیڑے چڑھے سن. تے کیڑے آپ ہی دسن دے نے.
चौड़ छप्पन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ, ये काली कलकत्ते वाली तेरा बाहर ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए, ये दागड़दा किड़दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ, भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, ये बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़दा किड़दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ, जोगिया पटारी तेरे को होवे सब साडे कोलों निकले मन्ने। चटपन चौड़ निकलन लगा सी चटपन चौड़ चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक दागड़ा किड़दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला सो रहा है चाप निकली नहीं ले फिर लॉलीपॉप ले ले। हाँ बच्चिया एहो लॉलीपॉप ही जेड़ा हर सियासतदान हर बारी अवाम नू दे देंदा है। यकीन कर ले एहो लॉलीपॉप ही जदों पाकिस्तान दी टीम हार जांदी है ते पीसीबी वाले भी देंदे नहीं चाहिए वो तेन ते बाबा दे रहा ले मुफ्त की। जो भी हो ते बाबे तेरा भी हो। हाँ मुंह जो ने लॉलीपॉप आया था बुखार चेक कर ला है कि नहीं। एनू बेवकूफा बुखार है सी निकल के कुर्सी पे बह गया। बुखार है सी कुर्सी पे बह गई तो चेक करना बुखार छोटा सी कि वड्डा सी। नहीं ना छोटा सी ना वड्डा सी काला सी। अब्दुल्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सच पूछिए, आपके आ जाने से और आपकी इन बातों से हमारे जहनों के बहुत सारे रोशनदान खुले हैं। बहुत सारी तालियां आमिर साहब के लिए। यहां लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कुर्रतुल ऐन जावेद साहिबा से, जिनका ताल्लुक है लाहौर से और वो विनर हैं रोड प्रिंस की भेजी गई इस मोटरसाइकिल की। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं। आइए बहन कुर्रतुल ऐन के साथ ऐन गैन भी आए। आप भाई? जी भाई। अच्छा माशाल्लाह। हाँ ऑब्वियसली भाई इसलिए आए हैं कि किसी ने तो लेके जानी है। आपने तो नहीं ले जानी। हाँ तो आपने वो वीडियो क्लिप देखी? जी। तो कौन सी फिल्म से हमने वो वीडियो क्लिप देखी? की फिल्म थी वो अनारकली था। अनारकली से। तो आपने पुरानी फिल्में देखी हुई हैं या? नहीं, अम्मी ने बताया था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की ये मोटरसाइकिल। प्लीज मेरा भाई इसको स्टार्ट कीजिए और वहां तक ले जाइए। चलिए बहुत सारी तालियां। मैंने बैठना नहीं आता, हम फिर भी बहुत सारी तालियां। जी यहाँ बताता चलूं 16 अप्रैल की प्रोग्राम की विनर का नाम, उनका नाम है आमना और आमना का ताल्लुक है लाहौर से। आमना जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई 0 मीटर मोटरसाइकिल। तो क्या कहते हैं हम लोग, आरे भाई को हम दरखास्त करें कुछ? क्यों नहीं